السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، ایمان والے کا رشتہ مساجد کے ساتھ مضبوط اور مستحکم رہتا ہے۔ ایمان والے کے دل میں مساجد کا ادب اور احترام ہر گھڑی اور ہر آن رہتا ہے، چونکہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہے۔ انسان کیسا بھی ہو، باہر جس حالت میں رہتا ہو، لیکن جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو ذرا سنبھل جاتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اس کے دل میں اس کی عظمت اور اس کا اکرام رہتا ہے۔ اسلام کی نظر میں مساجد کی کیا اہمیت ہے، اس کا نظام کیا ہے؟ مساجد جو بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہے، پس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم اس میں مت کرو۔ ایک اللہ کی عبادت اس گھر کے اندر کی جاتی ہے۔ انسان اس گھر کے اندر آ کر نماز کا فریضہ مکمل کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی نوافل کے اندر مشغول ہے، ہر ایک اپنی اپنی عبادات کے اندر مشغول ہے۔ گویا مساجد یہ اللہ کی عبادت کے مرکز ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور نماز کو جو اہمیت حاصل ہے کہ ایمان کے بعد میں کوئی درجہ ہے تو وہ نماز کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے معراج ہے۔ جب نماز دین کا ستون ہے تو یہ بات تو مسلم ہے، جب ستون ہوگا تو اس کے اوپر آگے کی تعمیر ہوگی، ستون نہیں ہوگا تو تعمیر نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ چلا نماز جب دین کا ستون ہے تو زندگیوں میں نماز ہوگی تو بقیہ اوپر چھت ڈھلے گی، نماز نہیں ہوگی تو سمجھ لینا کہ تم کچھ کام کے نہیں۔ نماز کے بغیر ایمان والا ادھورا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے، چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ برہمن ہو، تمام کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ اتنے بڑے شفیق، آپ اتنے بڑے رحیم، لیکن پھر بھی جب نماز کا معاملہ آتا ہے، نماز چھوڑنے والے پر تو کتنی بڑی سزا ہے، ہم اس کو سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو بلا کسی عذر کے، بلا کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس میں، اور بلا کسی عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں جنگل کے اندر اور لکڑیوں کو اکٹھا کروں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نمازوں کو بلا عذر کے گھروں کے اندر پڑھ دیتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے اندر پڑھتا ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو کر نہیں پڑھتا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے بلا کسی عذر کے۔ اگر آپ نے تنہا نماز پڑھ لی، جماعت میں شریک نہیں ہوئے، عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر بلا کسی عذر کے پڑھ لی، اگرچہ آپ کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن آپ جماعت کے ثواب سے کتنے بڑے محرومی پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لے۔ مسلمانوں کی دو درکنار، کس کی؟ منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لے۔ آج ہم جماعت تو درکنار، ہمارے ذمے سے نمازیں جا رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم اپنے لغویات کے اندر مشغول ہیں، ہم پان کے گلوں پہ بیٹھ کر لغویات کے اندر مشغول ہے، ہم ٹی وی دیکھنے کے اندر مشغول ہیں، ہم موبائل دیکھنے کے اندر مشغول ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا مؤذن ہمیں پکار رہا ہے کہ چلو اب بازار چھوڑ دو، اب اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ کے گھر میں آ کر نماز کی توفیق مل جاوے، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ کا در دیکھنے کو مل جائے، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ کے گھر میں آ کر اس کے سامنے سر جھکانے کی توفیق مل جاوے۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات کہتا چلتا ہوں، یہ میں اور آپ آج اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کرتا ہے، اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے تمہارے پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بیان فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انسان اور جنات کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے آوے، تو کیا کروں؟ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، آپ نے منع فرمایا، نہیں، آپ جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جب نابینا کا یہ حال ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے آپ کسی سہارے سے، چاہے لکڑی کے سہارے سے یا کسی بھی سہارے سے، آپ مسجد تک آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ مساجد اللہ نے مردوں کے لیے بنائی ہے، عورتیں تو گھروں کے اندر نماز پڑھے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر پہلے عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھی، لیکن جب جو ہے آہستہ آہستہ
پتہ چلا تو حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو آپ نے فرمایا جو ہے اب عورتیں جو ہے مساجد کے اندر نماز پڑھے گی، کیونکہ گھروں کے اندر نماز پڑھے گی، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا، سمجھے کہ نہیں، کہ اب عورتوں کا آنا اچھا نہیں ہے کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ جو بات بیان فرمائی تھی وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے، وہ مصلحت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، بہترین زمانہ تھا، شرور اور فتن کا ذرا برابر اندیشہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت اعلان کر دیا کہ اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھے، چونکہ ابھی فتنے کا دور چل رہا ہے۔ اور اسلام کے اندر مساجد کا تصور رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، اپنے گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائے گا۔ یہ اس کے دل کے اندر اکرام ہے، اس کے دل کے اندر مسجد کی جو ہے محبت ہے، مسجد کی تعظیم ہے۔ ایمان والا جس علاقے کے اندر بھی بستا ہو، اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ جہاں کہیں پر رہتا ہو وہاں پر مسجدوں کی تعمیر زیادہ سے زیادہ انسان کراتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد بنائی تھی اس مسجد کا نام کیا تھا؟ قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کی گئی، جس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، جس کا نام مسجد تقوی رکھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو مسجد قباء کے اندر تعمیر فرمایا۔ یعنی آپ جہاں کہیں سے بھی گزرے، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلے، سفر کے اندر نکلے، جہاں ضرورت پڑی فوراً اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کروائی۔ اور دوسرا واقعہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جب آپ نے اپنے وطن مبارک کو چھوڑا، آپ کا وطن کون سا؟ مکۃ المکرمہ آپ کا وطن ہے۔ آج تو ہمارے نوجوانوں کو یہ تاریخ بھی یاد نہیں ہے، یہ سیرت بھی یاد نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جاوے، ابھی ایک صاحب نے انٹرویو لیا اور وہ انٹرویو دیہاتوں میں جا کر لے رہے تھے، سٹی میں جا کر لے رہے تھے، بستی میں جا کر لے رہے تھے۔ مفتاحی چینل کے اوپر یہ انٹرویو موجود ہے، تو وہ کیمرے کے اندر آتے ہیں اور جتنے بھی پان کے گلوں پہ، دکانوں کے اوپر، چاہے نوجوان ہو، ایمان والا ہونا چاہیے، اس سے سوال کرتے ہیں، چلو بتاؤ قرآن میں کتنے پارے ہیں، قرآن میں کتنی صورتیں؟ آسان سوال، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہاں آسان۔ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ آج کہا جا رہا ہے ہمارا نوجوان آج موبائل کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو اسلام کی تاریخ یاد نہیں ہے کہ قرآن کس کے اوپر اترا۔ اتنا آسان سوال کیا جاتا ہے کہ سورہ ناس پڑھ کر سناؤ تو سورہ ناس بھی ہمارے نوجوانوں کو یاد نہیں ہوتی۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم آج یہاں بیٹھ کر عہد کریں کہ اگر ہمیں قرآن کی معلومات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معلومات نہیں، تو ہم ضرور اس معلومات کو لیں گے، اس معلومات کو اپنی ذہن نشین کریں گے، ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ آخری نبی ہیں تو ان کی سیرت کا جاننا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم پھر کیسے عشق کرنے والے، ہم پھر کیسی محبت کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی بیویاں کتنی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹیاں کتنی تھی؟ اور بیٹیوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے بیٹے کتنے تھے؟ آپ کے بیٹوں کی وفات کب ہوئی؟ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں، صحابہ مہاجر ہیں، آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے، تو سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بھائی مدینہ کے اندر جب ہجرت کر کے انسان آئے گا، رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنائے گا، اپنا مکان بنائے گا۔ لیکن نہیں، صحابہ نے مکان نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر سب سے پہلے کیا فکر کی کہ یہاں مسجد تعمیر کریں گے، یا کیا کریں گے؟ مسجد تعمیر کریں گے۔ چنانچہ دو بھائی تھے، غالباً ان کا نام سہل تھا یا سہیل تھا، ان کی ایک جگہ تھی،
اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو بلاؤ، یہ ان کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ ہمیں مسجد بنانی ہے جگہ پر، آپ جو ہے اس کی قیمت بول دیجئے۔ فرمایا نہیں، ہم ہدیہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آپ دونوں بھائیوں کا حق ہے، آپ قیمت لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو قیمت دے دی اور اس مسجد کو بنانا شروع کیا، جس کو آج حاجی حج پڑھنے جاتا ہے تو جس کو کہتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ صحابہ کرام آپ کے پاس موجود ہیں۔ کھجور کی چھلے اور کھجور کی لکڑیوں کے ذریعے اس کی چھت کو بنایا گیا، گارے سے اس کی دیواروں کو بنایا گیا اور نیچے جو ہے کنکریاں کو بچھایا گیا۔ یہ کچی مسجد بنائی گئی جس کے اندر صحابہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد کی تعمیر میں خود اللہ کے رسول بنفس نفیس شریک تھے۔ اتنا بڑا رسول، سید الانبیاء، سید القونین، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود اس مسجد کی تعمیر کے اندر شریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ کتنے اینٹیں کہ اس اینٹوں کی لمبائی جو تھی اٹھانے کی وجہ سے آپ کے سینے تک آ جاتی تھی۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم موجود ہیں، ہم جو ہے محنت کر لیں گے، ہم مزدوری کر لیں گے، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کام نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم مجھ سے طاقتور ہو اس لیے منع کرتے ہو؟ تو سن لو، تم طاقتور نہیں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور اگر آپ اس لیے کہتے ہو کہ نہیں ہم اینٹیں اٹھا کر اجر حاصل کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں یہ نہ چاہوں کہ مجھے بھی اجر مل جاوے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے۔ کیا ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے نام اعمال میں ثواب لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ عائشہ، وہ ابو بکر جو صحابہ ہے، ایک صحابیہ ہے، اتنے بڑے ایمان کے پہاڑ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ایمان سے مطمئن نہیں ہے، ڈرتے تھے۔ آج تو ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ہم نے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار شمار کر لیا۔ وہ ابو بکر کہتا ہے کاش میں درخت کا پتا ہوتا، کاش میں چوٹی ہوتی، کاش میں یہ ہوتا، کاش میں فلاں ہوتا، درخت کا پتا ہوتا، جانور کھا کر چبا لیتا، کل قیامت کے دن خدا بند قدوس کے بارگاہ میں مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ عائشہ کہتی ہے کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں چڑیا ہوتی، کاش میں فلاں ہوتی، تو میں دنیا کے اندر میرا حصہ پورا ہو جاتا، میرا حساب پورا ہو جاتا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں ہر نبی کی امتی ہوگی وہاں پر میرے دوست تو حساب نہ دینا پڑتا۔ اتنا بڑا ایمان۔ وہ عائشہ جو نبیوں کی بیویوں میں سے وہ نبی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، عائشہ سے محبت تھی، وہ عائشہ جسے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، وہ عائشہ کہ مکہ کے اور مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے مفتی کس سے فتویٰ پوچھنے جایا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ پوچھنے جایا کرتے تھے۔ وہ عائشہ یہ کہتی ہے کاش میں درخت کا پتا ہوتی، کاش میں یہ ہوتی، کاش میں فلاں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کے اندر خود اپنے آپ کو شریک کیا۔ وہ کچی مسجد تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا دور خلافت، پھر عمر کا دور خلافت، پھر حضرت عثمان کا دور خلافت آیا، تو پھر حضرت عثمان نے اس مسجد کو پھر کیا کیا؟ اثر نو، اچھی طریقے سے اچھے پتھروں کے ذریعے جو ہے اس کو کیا کروایا؟ مرمت کروائی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی مسجد کو شہید کر کے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جب فتوحات کا دور ہوتا ہے، اس وقت وہ دور تھا، اب فتوحات کا دور ہے، اس کے اندر یہ کرنے کی کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، جب مسجد کی بات چلی ہے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کے اندر آج ہم بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر الحمدللہ مسجد تعمیر ہے اور مسجدیں گونج رہی ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو۔ مسجدوں کو آباد کرو گے تو دشمن کے اوپر ایک دبدبا رہے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے اس لیے آج اس عنوان کو لیا ہے کہ ایک وہ مسجد جس کو بابری کہا جاتا تھا آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مسجد شہید ہو گئی، آج اس کے اوپر دوسری جو ہے چیز تعمیر ہو رہی ہے، لیکن اپنی
اپنی نسلوں کو یہ بات بتاتے جانا، اپنی نسلوں کو یہ تاریخ یاد کرواتے جانا، اے میرے بچوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، ایک جگہ ہے جہاں پر بابری تھی اور وہاں پر 1 صدی تک مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں وہاں پر گونجی ہے، وہاں پر مسجد تھی۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر 1 مرتبہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، تم ہزاروں بار شہید کر کے اس کے اوپر تم اپنا مرکز بنا لو، تم اپنا کچھ بھی بنا لو، لیکن وہ مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ جب مساجد کے عنوان سے بات چلی ہے تو اب آگے آتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بیٹی کا حق باپ کے اوپر ہوتا ہے، ایک بیوی کا حق ایک شوہر کے اوپر، شوہر کا حق بیوی کے اوپر، ماں کا حق باپ کے اوپر، باپ کا حق ماں کے اوپر، تو اسی طریقے سے مساجد کے بھی کچھ حقوق ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر ارادہ کرو کہ جو حقوق بتائے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان حقوق کو ضرور بھی ضرور ان حقوق پر عمل کریں گے۔ مختصر وقت کے اندر میں ان حقوق کو بیان کرتا جا رہا ہوں۔ مسجد کا پہلا حق کیا ہے؟ مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر آپ آؤ تو صاف شفاف کپڑے پہن کر آؤ، صاف شفاف کپڑے پہن کر آؤ۔ ہمارا معاملہ عکس ہے، ہمارا معاملہ اس کے خلاف ہے۔ جب شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، عقیقے کی تقریب میں جانا ہوتا ہے، منگنی کی تقریب میں جانا ہوتا ہے، تو بھائی صاحب جس طرح تیار ہوتے ہیں اگر دیکھا جاوے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ شاید دلہے میاں یہی بننے والے ہیں۔ لیکن جب مساجد میں آتا ہے تو بستر پہ سے اٹھے، کمبل کو پھینکا اور بس ایسا منہ ٹیڑھا منہ لے کر مساجد کے اندر آ گئے۔ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں یہاں آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے اپنی باتیں منوانے کی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں اللہ سے سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ کسی کی آفیسر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی بڑے انسان سے ملنے جاتے ہیں، آپ کسی عہدیدار سے ملنے جاتے ہیں، تو کیا آپ میلے کچیلے کپڑوں کے اندر جاتے ہیں؟ آپ بتائیے ذرا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے۔ جب آپ وہاں جانا گوارا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلاطینوں کا سلاطین ہے، وہ تو پوری دنیا پر سلطنت چلانے والا ہے، پوری دنیا پر حکومت چلانے والا ہے، تو کیا تم اس اللہ کے دربار میں میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آؤ گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ انسانیت کو خطاب کرتا ہے، ایمان والے کو خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو، یا بنی آدم خذوا، جب تم اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ کیا کر کے آؤ؟ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باتوں پہ باتیں نکل جاتی ہے، وقت بہت کم پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت جائیے۔ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں مت، کیونکہ اس کی بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے گرمی اگر آتی ہے تو اس وقت بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اگر گرمی کے موسم میں ہمارے کپڑے پسینے کی وجہ سے پسینہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو ہم غسل کر کے اللہ کے گھر کے اندر آوے تاکہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی کے اندر بیڑی اور سگریٹ بھی آ گئی۔ بیڑی اور سگریٹ بھی سمجھے گا نہیں؟ اگر پیے تو برابر کلی کیجئے گا، مسواک کیجئے گا تاکہ اس کی بدبو کیا ہو جاوے؟ ختم ہو جاوے۔ دوسری بات کہ جب مسجد کے اندر اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے، اچھے بن کر نماز کے اندر جانے کا حکم ہے، تو اچھی ٹوپی پہن کر بھی آؤ۔ ہاں، مساجد کے ذمہ دار آپ کی ٹوپی کا انتظام نہیں کریں گے۔ کیا آپ کے پاس میں 50 روپے نہیں ہے ٹوپی رکھنے کے کہ پلاسٹک کی ٹوپی کا انتظار کرتے ہو آپ؟ فقہاء نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، مسائل رفعت کے اندر، مسائل نماز میں یہ بات لکھی ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی اور مسجد کے اندر جو میلی کچیلی ٹوپی رکھی جاتی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور آج کل تو نئی فیشن چلی ہے،
بھاگتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, وضو کریں گے, اب جیب میں ہاتھ ڈالیں گے, ٹوپی تو ہے نہیں کیونکہ رکھتے ہی نہیں ہے, اتنا بوجھ اٹھا کر کون چلے. 50,000 کا موبائل, 400 گرام کا وزن لے کر گھومنا آسان ہے, اور 1-2-3 گرام کی ٹوپی جیب میں رکھنا ان کے لیے درد سر ہے. تو بھاگتے ہوئے آئیں گے, پھر ادھر ادھر چیک کریں گے ٹوپی پڑی ہے کہ نہیں پڑی مسجد میں, نہیں ہے نا تو کھلے سر نماز پڑھنا شروع. ہم کہتے ہیں نماز ہو جائے گی آپ کی, کیونکہ سر کا حصہ یہ سطر میں داخل نہیں ہے. لیکن میرے دوستو ذرا تو سوچو, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بھائی, ادب کے ساتھ ذرا کھڑے رہے. اور اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا ادب یہ ہے کہ اچھی ٹوپی پہن کر کھڑے رہے. آپ اس طرح کے ٹی شرٹ اور اس طرح کی جینز پہن کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کراہت ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ کا آدھا سطر کھل جاتا ہے. اب نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے, میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آپ اس طرح کپڑے پہنتے ہیں. اور بعض مرتبہ تو کیا کرتے ہیں, ابھی جینس جو ہے الگ الگ طرح کی نکلی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی نا. ایک صاحب نے جینس پہنی تھی تو مفتی صاحب نے ان کو ٹوکا, ارے بھائی تمہاری جینس پھٹ گئی ہے, ذرا اس کو ریپیئرنگ کروا لو. تو مفتی صاحب تمہیں دنیا نہ شو جاؤ, آپ پھٹیلی نہ تھی, یہ پھٹی ہوئی نہیں, یہ تو فیشن ہے, فیشن. اور وہی فیشن والی پہن کے آ جاتے ہیں, اور ان کو معلوم بھی ہے کہ پھٹیلا ہے اور 4 مطلب چوتھائی حصے کے برابر ہے تو نماز نہیں ہوگی, تو اسی کے اوپر رومال باندھ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں, پھر باہر جا کر رومال کھول لیتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو, نہیں, اپنے آپ کو بدلو. اللہ کے گھر میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کر آؤ, اچھی چیزیں پہن کر آؤ, اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا. ہم یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں, ہم سنتی لباس پہن کر آوے. اور مسجد کا دوسرا حق کیا ہے, مسجد کا دوسرا حق یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب آؤ تو اطمینان کے ساتھ, شور و گل نہیں ہونا چاہیے, باتیں نہیں ہونی چاہیے, اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑی بڑی باتیں نہیں بنانی چاہیے. اس سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے. بچے ہیں شور کر لیتے تو وہ تو بچے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, لیکن بڑے لوگوں کو خاص طور پر اس بات کا جو ہے احتیاط کرنی چاہیے کہ مساجد کو جو ہے شور و گل سے بچایا جاوے. اور نمبر 3 مساجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ گانا وغیرہ سے مساجد کو بچایا جاوے. کس سے بچایا جاوے, گانا وغیرہ سے مساجد کو بچایا جاوے. اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے جب غیر لوگ, سمجھے گا نہیں, اپنے شادی کی تقریب کو لے کر اور اپنی بارات کو لے کر مساجد کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے, وہاں اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں, اللہ کی پرستش کرتے ہیں, وہ خود جو ہے ڈی جے کو بند کر دیتے ہیں. لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے, مسلمان کو معلوم ہے مسجد میں امام قرات کر رہا ہے اور 4 توڑے میں ڈی جے بج رہا ہے, 4 توڑے میں گانا بج رہا ہے. نہ یہاں باہر جو ہے اگر شادی کی تقریب ہے تو زور زور سے یہاں اذان ہو رہی ہے اور وہاں پر گانا بج رہا ہے. کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی جوڑ دی جاوے کہ گانے کے اندر یہ بات بھی جو ہے, گانے کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ موبائل کے اندر گانا رکھا ہوا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کا فون آ گیا, آپ نے سائلنٹ موڈ پر نہیں رکھا تو ظاہر بات ہے کہ تمام لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا. مساجد کے اندر گانے بجیں گے. اس لیے آج میں نوجوان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, خدا را موبائل کے اندر آپ ایسی رنگ ٹون نہ رکھیے جس کے اندر گانا ہو, کوئی اچھی نظم رکھ دیجئے یا سادی سمپل رنگ ٹون رکھ دیجئے کہ اگر کسی وجہ سے بھول بھی گئی اور مسجد کے اندر بج بھی گئی. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو سب کچھ یاد رہتا ہے تو کیا اتنا یاد نہیں رہتا ہے کہ بھئی مسجد میں آنے سے پہلے کیا کر لے وے, مسجد موبائل کو سائلنٹ کر لے وے. اور اگر کسی وجہ سے نماز کے اندر رنگ ٹون بج بھی گئی تو عمل قلیل کے ساتھ, عمل کثیر نہیں. عمل کثیر کس کو کہتے ہیں, اس کی تو اتنی تشریح ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے کہ جو ہے پتہ نہ چلے لوگوں کو کہ بھئی دکھنے والا یہ نہ دیکھے کہ بھئی یہ نماز میں نہیں ہے, بلکہ آسانی کے ساتھ بٹن دبا دے وے بند ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ ہم مسجد میں آوے تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو سائلنٹ رکھے تاکہ دوسروں کی نمازیں خراب نہ ہو. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.